بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سلوات پڑھیں بابا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده جل في سلطانه وعظما في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على عترته التي من الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلى الله عليه وسلم. آج ہماری نئی مجلس ہے اس تشریح کی. ہم معلوم نہیں ابھی خبریں مختلف چل رہی ہیں, ہو رہا ہے چاند نہیں ہو رہا ہے. اگر چاند ہو گیا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آج آخری مجلس ہے, اور اگر چاند نہیں ہوا تو پھر یہ کہ کل بھی انشاءاللہ آپ کی حاضری ہوگی اور آپ کی زیارت نصیب ہوگی ہمیں. میں نے گزشتہ 8 دنوں میں مولا کائنات کے جس فرمان کو پیش کیا. مولا فرماتے ہیں کہ انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان اسلام برائے نام رہ جائے گا اور قرآن مجید ایک تحریر میں باقی رہ جائے گا. اس بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے میں نے کل مولا کائنات کا خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ متی یخرج المہدی یا امیر المؤمنین, مہدی کا ظہور کب ہوگا. تو اس کی بعض علامتیں میں نے کل پیش کی تھی اور جو باقی رہ گئی تھی ان میں سے کچھ آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات بھیجیں. ارشاد امیر المؤمنین علیہ السلام جو میں نے کل آخری جملہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ وَاتَّبَعُوا الْأَهْوَاءَ, لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے, دین کی پیروی نہیں. اور اس سلسلے میں اگر آپ کے حافظے میں ہو تو سامعین مسلسل مجالس سماعت فرما رہے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین کا نہج البلاغہ کا وہ فرمان پیش کیا تھا جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا آئے گا آخری تو یعطف الہویٰ علی الہدیٰ اذا عطف الہدیٰ علی الہویٰ. جب میرا آخری بیٹا آئے گا تو لوگوں کی
کو قرآن مجید کی طرف موڑے گا جب لوگ ہدایت کی طرف موڑے گا، جب لوگ ہدایت کو اپنے خواہشات کی طرف موڑیں۔ یہ دور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کوشش یہی ہے کہ وہ جو ہماری خواہشات ہیں وہ دین بن جائے، مگر کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، نہ تھا نہ ہوگا۔ دوسرا جملہ مولا کائنات کا اس میں دار کہ یعطف الہوا یعطف الہدا علی القرآن لما قطف القرآن علی الرأی، یعطف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی۔ امام علیہ السلام نے ساتھ فرماتے کہ آخری بیٹا جب میرا آئے گا تو وہ لوگوں کی رائے کو قرآن مجید کی طرف موڑے گا، تو کہ لوگ قرآن مجید کو اپنی رائے کی طرف موڑ رہے ہوں گے۔ یہ آخری دور کی نشانیوں میں سے نشانیوں کی بہت خطرناک نشانی ہے کہ لوگ یہ چاہیں گے کہ قرآن ہماری خواہشات کی طرف مڑ جائے۔ اس کی میں نے بہت ساری وضاحتیں بھی، بہت ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آپ دوسرے کی یاد دہانی کے لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ لوگ چاہیں گے کہ خواہشات کے اوپر عمل کیا جائے، دین پر عمل نہ کیا جائے۔ اور یہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، اور آپ نے سن بھی رکھا ہے کہ جب تم حق بولو گے تو تنہا رہ جاؤ گے، لیکن اپنی تنہائی سے نہ گھبرانا کہ تم اکیلے رہ گئے۔ جسے کہ سچ بولنے والا اس معاشرے میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ وَاسْتَخِفْ بِالدِّمَاءِ، اور خون ریزی بہت ہی خفیف ہو جائے گی، آسانی سے لوگ ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے۔ وَكَانَ الْحِلْمُ ضَعْفًا، اگر کوئی آدمی شریف ہو، شرافت سے کام لے، حلم سے کام لے، تو لوگ اس کو ضعف سمجھیں گے، کمزوری سمجھیں گے کہ چونکہ یہ شریف ہے۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ آل محمد علیہ السلام جو ہے ان کو کمزور سمجھا گیا اسی بنیاد پر، ورنہ امام سجاد علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تھا دربار یزید میں، اس کے اندر جو ارشاد فرمایا تھا کہ اوتینا ستن، ہمیں 7 چیزیں دی گئی ہیں، 6 چیزیں دی گئی۔ اوتینا العلم، ہمیں علم دیا گیا، والحلم، اور علم دیا گیا، والفصاحہ، فصاحت دی گئی، والسماحہ، بزرگی دی گئی، اور والسخاوہ، اور سخاوت دی گئی۔ یہ مولا نے اپنی صفتیں بتائی تھی۔ اور حلم میں، اسلام میں، قرآن میں، اہل بیت کی سیرت میں اتنا زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو حلیم کہا جاتا ہے۔ ان پیغمبر کی 2 صفتیں ہیں، ایک حلم اور ایک شجاعت۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میں حلم امام حسن مصطفیٰ کو ملا اور شجاعت امام حسین علیہ السلام کو ملی۔ اب یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس علم نہیں تھا اور امام حسن علیہ السلام کے پاس شجاعت نہیں تھی، نہیں، چونکہ کردار کو ظاہر کرنا تھا، ایک سیرت کو واضح کرنا تھا، کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں دونوں شہزادے مجھ سے مشابہت رکھتے ہیں، تو ایک کے اندر حلم پیغمبر کی شباہت تھی، ایک کے اندر شجاعت پیغمبر کی شباہت تھی۔ سلوات بھیجیں امام حسن اب یہ کیسے میں سمجھاؤں کہ علم کسے کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کو بزرگ تو سمجھتے ہیں، میرے دوست بچوں کو کیسے سمجھاؤں
حلم کسے کہتے ہیں. تو میں نے اس کے لیے آسان سا لفظ ایک ہی اپنی سمجھ میں جو مجھے آیا کہ میں اس کا آسان سا ترجمہ، آسان سی تفہیم کہ انسان اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی سامنے سے بات آئی، اگر ہم نے اس کا جواب نہیں دیا تو یہ سمجھے گا کہ یہ کمزور ہے. لہذا اگر اس نے ایک کہیے تو ہم دو کہیں گے، اور اسی کو انگلش میں کہا جاتا ہے ٹٹ فار ٹیٹ. لیکن اسلام قوت برداشت کو فضیلت دیتا ہے. ایک مرتبہ سلام بھیجے محمد والا. یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. آج پہلے بیت علیہ السلام نے اسے سمجھایا. میں نے ایک واقعہ چوتھی پانچویں مجلس میں امام حسن مجتبیٰ سے متعلق بیان کیا تھا. واللہ اعلم حیث رسالت کے عنوان سے. تو وہ تو امام تھے. لوگ یہ کہہ کے چھوٹ جاتے ہیں کہ وہ تو امام تھے. ذرا وہ تو امام تھے، ہم امام تھوڑی. تو میں ایک غلام کی بات بھی سنا دیتا ہوں جو امام کا غلام ہے، دنیا والوں کا نہیں، امام کا غلام. حضرت سلمان محمدی گھر سے نکلے، سامنے سے منافق آ رہا تھا. منافق نے دیکھا جناب سلمان. لوگ صرف علی علیہ السلام سے ہی خار نہیں کھاتے تھے، علی کے چاہنے والوں سے بھی خار کھاتے تھے. جیسے جناب سلمان کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا من انت وما لک. سلمان تو ہے کیا، تیری حیثیت کیا، تیرے پاس ہے کیا؟ کیونکہ دنیا کے طالب جو ہے وہ تو مال دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تیرے پاس. کپڑے پہننے کے لیے ڈھنگ کے نہیں، پہننے کے لیے ڈھنگ سے نہیں، کھانے کے لیے کھانا ڈھنگ سے نہیں، پیر چڑھنے کے لیے سواری ڈھنگ سے نہیں، گدھے کی سواری، چھوٹا سا گھر، کپڑے پیوند لگے ہوئے، کمر جھکی ہوئی بڑھاپے کی وجہ سے. تو جناب سلمان کو دیکھ کے کہنے لگے یہ ہے جس کے پاس ولایت آل محمد کی قدر ہوتی ہے نا، وہ یہاں سے سمجھ میں آتی ہے. کہنے لگا دیکھ کے کہ من انت وما لک، تو ہے کون، تیری حیثیت کیا ہے، تیرے پاس ہے کیا، تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے. یہ جملے جو ہمارے بولے جاتے ہیں عربی کا، میں نے ان دو لفظوں کا ترجمہ یہ کیا. من انت، کون ہے تو، مالک ہے، تیرے پاس ہے کیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں جو ہم کرتے ہیں، تیرے باپ کے گھر سے کھاتا ہوں کیا، کیوں کھلاتا ہے کہ ہم دے. کیسے بات کر رہا ہے، تیری کیا حیثیت ہے، تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا. تو یہ تو میں بھی بات چلی جاتی. اب یہ علی علیہ السلام کا پروردہ آل محمد کے دروازے پر داڑھی سے جھاڑو دینے والا، علی علیہ السلام کا طالب علم اور براہ راست طالب علم، 600 برس سے زیادہ کی عمر ہے. وہ آدمی بڑھاپے میں تو ویسے خوراک ہو جاتا ہے، لیکن ان کا بڑھاپا خراب ہوتا ہے جو علی سے دور رہتے ہیں. ان کا بڑھاپا. جناب سلمان نے ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا اور جواب دیا. اور خدا کی قسم قیامت تک کے لیے ہر منافق کا منہ بند کیا سلمان. جناب سلمان کہتے ہیں بھائی، یہ بھائی تو میں اپنے لہدے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کہنے لگے سن، اما اولی و اولک فنطفۃ
جیفت نطفت قدرت. سن، تو بھی پیدا ہوا نطفے سے، میں بھی پیدا ہوا نطفے سے. میری اور تیری ابتدا ایک ہی جیسی ہے. تو بھی نطفے سے پیدا ہوا، تو پیدا ہوا، تو بھی نجس تھا، میں بھی نجس تھا. تجھے بھی غسل ولادت دیا گیا، مجھے بھی غسل ولادت دیا گیا. اما اولی و اولک فنطفۃ قدرۃ، نطفہ تھا تو بھی میں بھی. واما آخری و آخرک فجیفۃ ممتنہ، اور تیرا اور میرا آخر اور اینڈ ایک نجس مردار ہے جو ہاتھ لگا لے اس پر کہ غسل میت واجب ہو جائے. ہائے ہائے، قربان ہو جائے ہماری جان حضرت سلمان پر. کہتے ہیں آخر تیرا اور میرا آخر دونوں کا نجس مردار ہے. اور صرف نجس ہی نہیں، 2 دن پڑا رہے تو پڑوس میں کوئی رہ نہیں سکتا، کتنی بدبو ہوگی. نطفتن جیفتن ممتنتن، تیرا اور میرا آخر نجس مردار ہے. اب رہ گیا درمیان کا زمانہ، اس غسل ولادت سے لے کر موت تک کے درمیان کا زمانہ. تو اب جناب سلمان کہتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں جلدی نہ کر، اس کے بارے میں جلدی نہ کر. اذا قامت یوم القیامہ ونصبت الموازین فاما من ثقلت موازینہ فهو الکریم فاما من خفت موازینہ فهو اللعین. جلدی نہ کر، آنے دے قیامت کے دن کو، میزان کو لگ جانے دے. اس دن میزان پر جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہ صاحب عزت ہوگا، اور جس کا نام اعمال میں وزن کم ہو گئے وہ ملامت کے قابل ہوگا. تو جلدی نہ کر. اچھا، جناب سلمان نے میزان کا حوالہ کیوں دیا یہ بھی سن لیجیے. کچھ اور حوالہ بھی دے سکتے تھے، اعمال نامے کا حوالہ دے سکتے تھے. یہ لفظ میزان کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ حدیث میں پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میرے 12 کے 12 جانشین میزان ہے، جن کے پاس ان کی ولایت ہوگی اسی کے اعمال تولے جائیں گے، جن کے پاس یہ ولایت نہیں ہوگی ان کے اعمال میزان تک جائیں گے ہی نہیں. محمد آل محمد صلی اللہ. اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں وَالظُّلْمُ فَخْرًا، لوگ ظلم کریں گے فخر کر کے. میں نے ایسی دھلائی کی کہ یاد کرے گا، میں نے وہ کام کر دیا کہ اب سر نہیں اٹھا سکتا. مولا امیر علیہ السلام کے چاہنے والے امیر علیہ السلام کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شکست ہو رہی ہو اس حالت میں کہ تم منصف ہو، انصاف کرتے ہوئے تمہیں شکست ہو رہی ہو تو سچ بول کر ہار جاؤ. کیا کہنے سدا بھیجے بابا محمد علیہ محمد. سچ بول کر ہار جاؤ. عزیزان گرامی، مولا کا یہ فرمان آگے بڑھتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ وَكَانَتِ الْأُمَرَاءُ فَجَرًا، اور حاکم جو ہیں وہ فاجر ہو جائیں گے. فاجر سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فاسق، ایک ہوتا ہے فاجر. عربی زبان میں بم کے پھٹنے کو انفجار کہا جاتا ہے. سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی جو آدمی
اپنے آپ کو بالکل حیا و شرم سے عاری کر کے بے غیرت ہو کے سامنے آ جائے، اسے فاجر کہا جاتا ہے۔ کسی کی اسے نہ ہو، کوئی حکم پروردگار ماننے کو تیار نہ ہو، اعلان شراب پیے، بدکاریاں کرے، گناہ کرے۔ میں مجبور ہوں وقت سے بہت زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، عمراء کہتے ہیں حاکم، جیسے ہمارے حاکم ہیں اس وقت کہ پورا پاکستان ڈوبا ہوا ہے اور ان کے کام پہ دھوپ بھی نہیں۔ مزے کی بات یہ کہ غیرت نام کی اگر چیز ہو، 10 روپے کا وزیر اعظم فنڈ قائم کیا گیا تھا، وہ بھی نہیں دیا لوگوں نے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ در روڈ کے کنارے کھڑے ہوئے فقیر کو بھی لوگ 10 روپے دے دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو وزیر اعظم کہلا رہا ہے اس کو لوگ 10 روپے بھی دینے کے تیار نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ حیا و شرم فاجر ہیں، انہیں اپنی کسی نے کہا کہ جناب وہ فلاں صاحب کی بے عزتی ہو گئی، کہا ہوتی تو ہوتی، یہاں ہے ہی نہیں وہاں کیا ہوتا۔ عزیزان گرامی، یہ مولانا نے آخری زمانے کی بہت ساری باتیں ہیں، تو بتائیے میں جلدی جلدی گزرتوں پر گزرا اور ظلمہ، اور وزیر جتنے بھی ہوں گے وہ ظالم ہوں گے۔ آج حالت یہ ہے پاکستان میں کہ جتنا باہر کے ممالک سے اور یہاں کے مومنین سے جو مدد جا رہی ہے، وہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے نام سے جائے اور ہمیں دے دو تاکہ ہم کھا جائیں، ہم کھا جائیں۔ اس لیے والعرفاء خوانا، اور تو ظاہری طور پر عالم، خطیب، مولوی، شریف، بزرگوار یہ خیانت کار ہو گئے، امانت دو کھو۔ کتنے لوگوں نے شہید فاؤنڈیشن کے ساتھ میں، یتیموں کے ساتھ میں فرار کیا اور پکڑے گئے، اس کے باوجود بھی سرمایہ ملت جعفریہ ہے۔ ہاں، یہ خیانت کاری ہے، آپ مومنین کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں وضاحت کر چکا ہوں سچی مجلس میں اپنی۔ جلدی جلدی والقراء فسقا، قاریان قرآن احکام الہی کو توڑنے لگیں گے، فاسق ہو جائیں گے۔ قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، صرف لہن میں ہوگا۔ وہ آیات پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ صرف زبان کے اوپر ہوگا ان کے۔ والقراء فسقا وظہرت شہادات الزور، اور لوگ جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حالانکہ نہیں دیکھا وہ، چونکہ ہماری دوستی ہے، ہمارا تعلق ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ میں نے یہاں کراچی میں میرا مدرسہ تھا امام حسین اکیڈمی، تو ایک نوجوان میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، ان کا طلاق کا کیس تھا، کہنے لگا مولانا میں نے پوری کراچی میں ڈھونڈا، آپ جیسا عالم مجھے نظر نہیں آیا، آپ جیسا عالم۔ جب ہم نے کیس چلایا اور ان کے خلاف فیصلہ کیا، جملہ سنیں گے کیا کہا؟ کہنے لگے مجھے تو تم کہیں سے بھی مولوی نہیں لگتے ہو۔
انسان حق سننا نہیں چاہتا، حق پر عمل کرنا نہیں چاہتا، اس لیے جھوٹی گواہیاں ہوں گی، وَاسْتَعْلَنَ الْفُجُورُ، فجور اعلان کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑا فجور سیدانیوں کا نیم اوریان شادیوں میں مکس کے دل کے اندر جانا ہے، یہ فجور ہے، یہ ایسا فجور ہے جس میں اللہ اور رسول و اہل بیت و ملائکہ کی لعنت ہوتی ہے اس وقت تک جب تک کہ خواتین اس محفل میں موجود رہیں۔ میں اس پر بھی زیادہ نہیں بولوں گا۔ وقول البہتان، تہمت لگانا آسان ہوگا، کسی پر بھی تہمت لگا دی جائے۔ مولانا ذیشانت جوادی اللہ مقاموں فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے مولوی صنف نازک سے زیادہ نازک ہے، صنف نازک پہ اگر الزام لگ جائے تو اس کی کچھ نہ کچھ دہل ہوگی۔ مولوی کے خلاف کوئی آگے کہہ دے کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا، مولوی ہوتے ہی ایسے۔ زیادہ تر لوگ تہمتیں لگائیں، ایک دوسرے کے خلاف بول لیں، والاسم، گناہوں کی نسبتیں دیں گے، والطغیان، بغاوت کی، وعلیت المصاحف، قرآن مجید کی قسم کھانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، احکام الہی کو توڑنا۔ میں کراچی میں نام نہیں لیتا، ایک صاحب کے پاس میں گیا، میں نے کہا یہ آپ شراب پیتے ہیں؟ معروف آدمی، اللہ نے اسے حرام کیا ہے، کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا انما الخمر والمیسر، اللہ نے شراب حرام کی، کہا یہ خمر تھوڑی ہے، یہ تو نبیذ ہے، شراب کے نام ہے مختلف، جو کی شراب الگ، گنے کی شراب الگ۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان اس قسم کی چیزیں استعمال کرتا ہے تو پھر آل محمد کے خلاف بولنے لگتا ہے، اہل بیت کے خلاف بولنے لگتا ہے، اس میں ایمان برباد ہونے لگتا ہے۔ حرام وہ عمل ہے کہ جس سے انسان کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ، اسی آپ کی کراچی میں، اس کا تو میں نام بھی لینے کے لیے تیار ہوں، مولوی علی شرف الدین جو ISO کے سربراہ رہے، امامت کا بھی انکار کیا، شہزادی کے دروازہ جلانے کا بھی انکار کیا، اور سنی ہونے کا اعلان کیا، اور جا کے مدینہ یونیورسٹی میں بیٹھے، کیونکہ یہ مولوی نے اتنا حرام کھایا۔ یہ شرف الدین نہیں ہے، یہ شرف الدین ہے، شرف الدین ہے، شرف الدین، شرف الدین، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ شرف الدین ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہنے کا، میں نے بتایا یہ کہ حرام خوری انسان کو نجف اشرف آیت اللہ العظمیٰ سے باقر الصدر کا پڑھا لکھا، یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی اور یہ نام اس لیے دیا کہ اس نے کھلے عام آل محمد کی ولایت سے انکار کیا ہے۔ کتابوں عقائد رسومات اس دور میں عقائد رسومات شیعہ اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے لوگوں کے نام ابھی نہیں لے رہا ہوں، علامتیں بتا رہا ہوں۔ ایک اور لاہور والی شخصیت بھی تقریباً اسی سے متشابہ ہے، آنے والے وقت میں نہیں نام نہیں لینا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس چیز کو محفوظ کریں۔ آپ بہت قابل مبارکباد ہیں کہ آپ میری ان باتوں کو سن رہے ہیں، یہ ماحول بہت سخت ہے، لیکن جب آئی یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو آخری خطبہ دیا تھا، علامہ مدین سے رحمہ نے لکھا کہ خطبہ دینے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، جانتے تھے کہ کوئی مدد کرنے کے لیے آنے والا نہیں، لیکن بتانا یہ چاہتے تھے کہ حرام خوری اور دنیا کی محبت انسان کو اتنا بے غیرت بنا دیتی ہے کہ حسین جیسا امام بھی بلائے تو آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آوازیں بلند نعرہ صلوات۔
زیادہ سجایا جائے گا اور زیادہ ڈیکوریٹ کیا جائے گا. وزخرفت المساجد وطبلت المنائر، اور ان مسجدوں کے لمبے لمبے مینارے بنائے جائیں گے. اب یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں تو اپنے مولا کائنات کا وہ خطبہ کلام جو روزانہ پڑھ رہا ہوں اس کا اگلا حصہ بیان کرتا ہوں بڑی احتیاط کے ساتھ، اس لیے کہ اس پر جب میں بولتا ہوں بہت سارے لوگ، اور میں نے پہلے مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ ان علامات کا ظاہر بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے ہیں. ان علامات کے بتانے کا مطلب یہ ہے جب ایسا ہو رہا ہو تو آپ ان سے بچ کے رہیں. بات میری سمجھ میں آ رہی؟ جب ایسا ہو رہا ہو تو آپ ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو شمار نہ کرنا. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں سیاتی علی الناس زمان لا یبقى فیہ من الاسلام الا اسمہ ومن القرآن الا رسمہ ومساجدهم یومئذ عامرۃ من البناء وخراب من الہدى وسکانها وعمارها شر اہل الارض. اللہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں مسجدیں تعمیر کے اعتبار سے بہترین شاہکار ہوگی. تعمیر کے اعتبار سے بہترین شاہکار ہوگی ان مسجدوں کو آباد کرنے والے اور بنانے والے اہل زمین کے بدترین لوگ ہوں. جو بلاغہ موجود ہے ترجمہ دیکھ سکتے ہیں آپ. سکانہا وعمارہا، عمار کہتے ہیں بنانے والے، سکانہا اس مسجد میں نماز پڑھنے والے، سبھی اہل زمین کے بدترین لوگ ہوں گے. جب ایسا ہو جائے تو تم ان میں سے نہ ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ جب مسجدوں کی تعمیریں ہوتی ہیں، تعمیرات ہوتی ہیں، تو اکثر و بیشتر لوگ حرام کا مال دے جاتے ہیں. یہ 5 لاکھ کا چیک، یہ 10 لاکھ کا چیک، چل میرا بھائی ٹائلز لگوا دینا، فرش لگوا دینا. عزیزان گرامی، جب مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مدرسوں میں، تمام عبادت گاہوں میں جب حرام کا مال لگنے لگے گا، معصوم فرماتے ہیں وہاں سے فتنے ابلنے لگیں گے. اور مولا کائنات کا جو اگلا جملہ ہے وہ زیادہ سخت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ لوگ فتنے سے بچنے کے لیے بھاگیں گے ان سے، اور وہ کھینچ کھینچ کے انہیں فتنے میں داخل کریں گے. مسجد میں آوازیں بلند ہوگی لوگوں کی، جبکہ مسجد میں قرآن مجید کے آواز کو بھی بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو مسجد میں تو آپ کو اتنی زور سے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں کہ اس کی نماز میں خلل پڑے. تو جہاں قرآن مجید کی تلاوت زور سے نہ کی جاتی ہو وہاں مسجد کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر، مدارس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اسے معصوم فرماتے ہیں اسے اپنے آپ کو بچائیں. آخری زمانے میں لوگ اور تو اور، آپ مشاہدہ کیجیے گا کبھی، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا لیکن میں جانتا ہوں کہ لوگ نماز مغرب و عشاء کے درمیان تعقیبات کے بجائے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. اس کو دیکھو، آنکھوں کے اشارے، زبان سے. یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. اس کی حرمت یہ ہے کہ آپ کی نگاہیں نیچی رہنی چاہیے، آواز نیچی رہنی چاہیے. آپ
کسی سے اگر کوئی اختلاف ہے تو مسجد سے باہر. یہ جملے ہیں تو سخت، پتہ نہیں کس کے دل پہ لگے اور کہاں سے کیا آواز آ جائے. آواز بلند نعرہ صلوات. ایک دفعہ مجھے رضویہ، پرانی رضویہ کی مسجد سے نکال دیا گیا تھا، کسی خطبے کو میں نے اس طرح سے پڑھ دیا تھا. میں نے کہا مجھے کیوں نکالتے ہو، مولا کائنات کو نکالو. دم ہے تو کہو آج سے علی کو نہیں مانتے. اگر میرا ترجمہ غلط ہو تو میں ذمہ دار، میں نے پڑھا غلط ہو تو میں ذمہ دار. لیکن اگر مولا نے یہ کہا ہے تو پھر آپ کو اس کی احتیاط کرنا پڑے گی. آپ کو اسے سمجھنا پڑے گا. میں پہلی تاریخ سے یہ 21 تاریخ سے پڑھ رہا ہوں. میں نے 8 دن گزار دیے صرف اسی بیان کرنے کے لیے کہ اسے آخر میں بیان کروں گا، تاکہ میری 8 مجلسوں سے ذہن نامادہ ہو جائیں، تاکہ میں اس کو پہنچا سکوں. ڈاکٹر کا کام ہے نا، وہ ڈوز دے کے دیکھتا ہے ریئیکشن تو نہیں ہوگا. بر محمد و آل محمد. سلام. احترام لازم ہے. اب اس کے بعد عرض کرتا ہوں جلدی فرمایا کہ تبلت المنابر، مسجدوں کے مینارے طولا نہیں ہوتے. اور علامات ظہور امام میں ہیں، امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے آ کے مسجدوں کے مینارے گرائیں گے. کیا بات ہے. اس لیے کہ یہ مزاروں کی علامت ہے، مسجدوں کی نہیں. یہ بدعت ہے. 2 چیزیں، ایک یہ مینار اور ایک نکلی ہوئی محراب. سبھی جگہ بن رہی ہے، سبھی جگہ کیوں بن رہی ہے، لیکن ہے 12 بدعت. امام آئیں گے یہ بند ہوں گی، یہ محرابیں بھی بند ہوں گی، یہ میناریں بھی گریں گی. 4 آگے بنے ہوئے. وَأُكْرِمُ الْأَشْرَارَ، مولا فرماتے ہیں وہ زمانہ آ جائے گا کہ جب لوگ فسادی اور شریر لوگوں کی عزت کریں گے اس بات سے ڈر کے کہ اگر عزت نہ کی تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ہماری عزت اتار دے. سنا بھیجے بابا محمد والے محمد. لوگ عزت اسی لیے کرتے ہیں جس سے بے عزتیاں کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں آواز بلند نعرہ صلوات. وازدحمت الصفوف واختلفت القلوب، مسجدوں میں صفیں تو بھری ہوئی ہوں گی لیکن دل ایک دوسرے سے ٹیڑھے ہوں گے، نفرتیں ہو رہی ہوں. وَنُقِضَتِ الْعُهُودُ، وعدہ وفائی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہوگا. وعدہ کیا حالانکہ وعدہ خلافی منافقت کی نشانی ہے، مومن کی نہیں. وَاقْتَرَبَتِ الْمَوْعُودُ، یہ وہ زمانہ ہوگا جب میرے آخری بیٹے کی ظہور کا وقت قریب آ جائے گا. وَشَارَكَ النِّسَاءَ وَأَزْوَاجَهُنَّ، آواز بلند صلوات. وَشَارَكَ النِّسَاءَ وَأَزْوَاجَهُنَّ فِي التِّجَارَةِ حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا، دنیا کی لالچ میں لوگ اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو تجارت میں اپنے ساتھ شریک کریں گے. وَعَلَتِ الْأَسْوَاقِ،
فساق واستمع منهم، فساق فاسقوں کی آواز ہے مسجدوں میں بلند ہوگی، ان سے سنا جائے گا وکانا زعیم القوم ارسلهم. اللہ 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 وزعیم القوم ارسلهم. اب مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، اگر کل مجلس ہوئی تو باقی میں کل پڑھوں گا انشاءاللہ. حضور اس کو کمپلیٹ کر دیں، بڑا مطلب ایک بڑا نہیں، میں اس کا ورقہ دے دیتا ہوں قاضی صاحب کو، بات دے ساتھ میں نہیں آپ بڑے سلوات بھیج دیں بابا رسول اللہ محمد نہ کوئی کہنے کو تیار ہے، نہ کوئی سننے کو، نہ کوئی ماننے کو. آپ نے بولا نا کہ علی کا نام سن کے سلوات بھیج دیں بابا رسول اللہ محمد زعیم، سرپرست، قائد، لیڈر، ارسلهم ذلیل ترین آدمی ہو. سب کچھ نظر آ رہا ہے، دل چاہا تو نواں پڑھ لیا، دل چاہا تو ڈانس کر لیا. میں کیا کہہ رہا سبا بھیجے محمد آل محمد. دل چاہا تو ممبر پہ آگے، دل چاہا تو تھیٹر میں چلے گئے. لیکن یہ مجلس امام حسین علیہ السلام کی، جس میں آپ کا میرا عقیدہ یہ ہے کہ جناب سید کونین صلوات اللہ علیہ وسلم ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس مجلس کے تقدس کو آدمی آئے نہ آئے. میں دیکھیے کتنے سارے آدمی نا، کل تو حلیم تھا تو زیادہ آدمی تھے، لیکن بغیر حلیم کے بھی اتنے تو ہیں نا. یہ اتنا مجمع آ جانا یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور اس پیغام کو عام کرے. میں نے مجلس ریکارڈ کرائی ہی اس لیے ہے کل کو میرے اوپر بھی کوئی تہمت لگ سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ کچھ مومنین کو اس سے استفادہ بھی ہونا چاہیے. اور اگر کسی نے دل تھام کے ارادہ کر لیا تو میں ان مجلسوں کو کاغذ کو اتروا دوں گا، پرنٹ کرا دیجیے گا تاکہ سب سنیں. ٹھیک ہے، سلوات بھیج دیں محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں کائنات کا کوئی انسان رد نہیں کر سکتا. یہ حدیث میں نے محدث دورہ مولانا شبیر ہندی اعلیٰ مقام یا پڑھ چکے ہیں مجالس کراچی میں. 20-22 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. آتے رہتے تھے، خیرپور میں بھی پڑھی ہے، چولی میں بھی پڑھی ہے، میرے خیال سے یہاں مدینہ العلم میں بھی پڑھی ہے. نہیں پڑھی ہے، بہرحال 20,000 سے زیادہ احادیث کے حافظ تھے. ساری زندگی نظر میں گزارے. شبیر ہندی نام تھا، ہندوستان کے رہنے والے تھے، لیکن کیا کمال اللہ نے حافظہ دیا تھا. یہ حدیث مجھے انہوں نے سنائی، میں نے لکھوائی بھی تھی اور مجھے یاد بھی ہے. خوبصورت حدیث. مولا فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، من اما قوما ففیہم من هو افضل و افقہ لم یزل امرهم الى سفال الى یوم القیامہ. اگر کسی قوم کی قیادت و امامت ایسا شخص کرے کہ اس قوم میں اس سے بہتر موجود ہو، اس کو چھوڑ کر کمتر سے قیادت کروائی جائے، کمتر کو آگے بڑھایا جائے،
طرف جائے گی کبھی بھی بلندی کی طرف نہیں جا سکتی. باپ کو کہانی من اما قومن، اما یعنی امامت، قیادت، لیڈرشپ، اعلیٰ کے ہوتے ہوئے کمتر کو بنایا جائے. میں کہہ نہیں سکتا، صرف اشارہ کرتا ہوں کہ پیغمبر کے بعد آج تک اسلام میں اسی لیے ترقی نہیں کی علی کو چھوڑ کر. قیادت ایسے لوگوں کو دی گئی جو علی سے افضل نہیں ہے. واہ ہمیں تو ملتی ہی نہیں علی کے فضائل کی حد. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ جیتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کا کلیجہ ٹھنڈا رکھے اور آپ کو آل محمد کا سچا چاہنے والا بنائے. سبحان اللہ. میں ہر یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس مسئلے کو سمجھا جائے. کتاب کا نام ہے عدت الداعی. کیا نام ہے؟ عدت الداعی. علامہ ہندی کی لکھی دعاؤں کی کتاب. اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. ایک چیز اس میں یہ بھی لکھی ہے کہ جو سید کا احترام نہ کرے اور اس کے لیے کھڑا نہ ہو، سمجھو کہ اس کے اندر نفاق پل رہا ہے. اور ایک چیز عرض کروں، بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے اس خطبے کے حوالے سے عرض کرنا تھی، لیکن میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ صف میں اگر سید عالم موجود ہو تو غیر سید کو حق نہیں ہے کہ مسلم کرے. اور یہ حوالہ دے دیتا ہوں، مدرسے آپ کے پاس آس پاس 3-4 مدرسے ہیں. یہاں مدرسے حسنین بھی ہے، مدرسہ ستین بھی ہے، مفرزون میں مدرسہ ہے اور بہت سارے مدرسے. یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے شرح العلوم کے اندر. ہم سب پڑھتے ہیں، جب شرح العلوم پڑھی جاتی ہے سب پڑھتے ہیں، یہ سب پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اس لیے عوام الناس کو یہ پتا ہے کہ جی یہ صاحب امام راتب ہیں. صاحب یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی میرے دوستوں تک پہنچ جائے. ہر پیش نماز امام راتب نہیں ہوتا. تنخواہ لینے والے مولوی کو امام راتب نہیں کہتے. امام راتب اسے کہتے تو مسجد بھی خود بنائے اور اس کے اخراجات خود اٹھائے، اسے امام راتب کہتے ہیں. تنخواہ دار مولوی کو امام راتب نہیں کہا جاتا. بہرحال یہ ساری چیزیں آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ہیں. اگر حقوق کی پاسداری کی جائے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور آپ نے سن لیا، اب میں 2-4 جملے اور کہہ دوں، 5 منٹ میرے پاس اور ہیں، پھر 2-4 جملے مسائل کے انشاءاللہ. کہا گیا کہ جناب وَأُتْقِيَ الْفَاضِلُ مُخَافَةَ شَرِّهِ، فاسق و فاضل انسان کی عزت کی جائے گی اس کے شر سے بچنے کے لیے. وَصُدِّقَ الْكَاذِبُ، اور جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی، یہ تو سچا ہے. اس سے زیادہ تو سچ بولنے والا ہے ہی نہیں. وَأَتُمِنَ الْخَائِنِ، خائن کو امانتدار کہا جائے گا. وَاتُّخِذَتِ الْقِيَامِ،
لوگوں سے خراج وصول کیا جائے گا، خرچ نہیں کیا جائے گا. اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ آج کروڑوں اربوں روپے خمس کے بینکوں کے اندر پڑے ہیں. مراجع کرام کے وکلا کے پاس، جس کا صحیح مصرف نہیں ہے. جو بینک سے سود ملتا ہے اس سے خیر کرتے ہیں. اب جب آئیے تو سب کے لیے آج کہہ دیتا ہوں تو مجھے کسی سے ڈر نہیں. ہمارے یہاں شرط یہ کہ مال خمس ہو یا مال زکات، مال فقر ہو یا مال صدقہ، رات ہونے سے پہلے فقراء میں تقسیم کر دو. علی علیہ السلام کے زمانے میں کوفے میں خراج آیا. میرے مولا نے خزانچی سے کہا کہ کوفے میں اعلان کر دو غریبوں کا مال آیا ہے آ کے لے جائیں. مغرب سے وقت قریب تھا. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا جاؤ اطلاع کر دو، منادی کرا دو کہ غریبوں کا مال آیا ہے لے جائیں. خزانچی کہنے لگا کہ مولا رات کو رہنے دیا، دیر ہو گئی ہے، کل کر دیں، صبح تقسیم کر دیں گے. صبح وہ علی علیہ السلام کو قیامت تک کے حالات جانتا ہے، اسے نہیں پتا کہ مجھے کب مرنا ہے. آپ میرے ساتھ بولے تو کس میں کہیں گے. جو ہمیں قیامت تک کے حالات بتا رہا ہے اور ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے بتا کے گیا ہے. مولا کائنات نے ایک جملہ کہا اپنے خزانچی سے، کہا کل صبح تک میرے زندہ رہنے کی ضمانت دے دے، میں کل صبح تقسیم کروں گا. کل صبح تک میرے زندہ رہنے کی ضمانت دے دے، میں کل صبح خرچ کر دوں گا. گھبرا گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا مولا یہ تو میں نہیں کر سکتا تو پھر ابھی اطلاع دے، ابھی بٹے گا. اور بانٹنے کے بعد مغرب کی اذان سے پہلے میرے مولا نے کہا جھاڑو لگاؤ. مال کے گودام میں جھاڑو لگائی گئی. مولا کائنات نے اسی مٹی پر سر رکھ کے کہا اے زمین قیامت کے دن گواہی دینا کہ میں نے اس امت کی امانت ایک رات کے لیے بھی تیرے اوپر رہنے نہیں دی. مولا تھے جو کرتے تھے، یہ مولوی ہے جو نہیں کرتا. لیکن اسی درمیان یہ بات یاد رکھیے گا، اسی درمیان وہ علماء بھی ہیں جو امانت میں دیانت کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ خرچ کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر شریعت کے مطابق دیتے ہیں. سادات کا سہم سادات کو، سہم امام غیر سادات اور سادات کو. اسی لیے اس وقت آغا سیستانی نے اس مشکل مرحلے میں اجازت دے دی کہ کسی وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. جو تمہارے پاس سہم امام ہے، سہم سادات ہے، خرچ کرو غریبوں پر، ناداروں کے اوپر. باقی کا شیعوں کی تعلیم پر. شیعہ باقی ضروریات بھی تو ہے، سارے دروازے تو نہیں بند کرنے. تو 2/3 دے دیں، باقی کا رکھے جس سے باقی مومنین کی مدد ہو سکے. باقی اموال میں اگر آپ کا مال صحیح خرچ نہیں ہو رہا تو میں ممبر سے کہتا ہوں، حالانکہ میں خود وکیل ہوں آیت اللہ سیستانی کا بھی، حافظ بشیر صاحب کا بھی، لیکن میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کسی وکیل کو نہ دیں. اگر آپ نے اپنے رزق حلال سے خمس نکالا ہے تو ضرورت مندوں میں خرچ کریں. توضیح مسائل پڑھ کے کہاں خرچہ کیا جا سکتا ہے تاکہ صاحبان ایمان کی ضرورت پوری ہو. کیوں کہ جب میرا امام آئے گا تو لکھا ہے روایات میں کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا اور امام آ کر حکومت عدل قائم کریں گے تو لوگ جیسے آج ٹوکریوں میں امرود اور فروٹ گلیوں میں سر پر رکھ کے بیچنے کے لیے نکلتے ہیں. مولا کے ظہور کے بعد کی نشانیوں میں سے لکھا ہے کہ مولا جب تشریف لے آئیں گے تو لوگ ٹوکریوں میں پیسے بھر بھر کے گلی گلی جائیں گے اور آوازیں لگائیں گے، ہے کوئی
مستعد میرے پاس خمس کا مال ہے کوئی مستعد میرے پاس زکات کا مال ہے؟ لکھا ہے روایات میں کہ اندر سے آواز آئے گی اے بھائی میرے پاس رکھا ہوا ہے اگر تمہیں کوئی مستعد مل جائے تو میرا بھی دلوا دینا۔ آج بھی اگر سہم سادات سہم امام و صدقات و زکات صحیح مصرف ہو جائے تو شیعہ بھکاری نہیں ملے گا آپ کو کہیں پر۔ اور پھر جب اس مال کو صحیح مصرف نہیں کیا جاتا تو پھر ضرورت مند لوگ اپنی ضرورت کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ بچہ اسپتال میں داخل ہے، دوا کے لیے پیسے چاہیے، حالانکہ اس کا بچہ دوا کے لیے مستعد نہیں، اسپتال میں داخل نہیں ہوتا کہ اس کو پتا ہے کہ میں اگر صحیح ضرورت بتاؤں گا تو نہیں دے گا۔ ایموشنل بلیک میلنگ کرتا ہے، اور یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں جب مالدار فقیر ہو جائیں گے تو فقیر فاسق ہو جائیں گے۔ نہیں دیتے۔ دیکھیے اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، بچوں کو تعلیم دلوائیں، بیماروں کو دوائیں دلوائیں۔ آپ امام زمانے کے سامنے مسئول ہیں۔ عزیزان گرامی، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ہمارے یہاں مستعد ڈھونڈنے کے لیے بڑے شرائط لگائے جاتے ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں آپ سے دو لفظ کہنے کے لیے، جناب شرابی نہ ہو، کبابی نہ ہو، ایسا نہ ہو، ویسا نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو نہ دیں کہ وہ شراب پیے، اسے اشیاء خورد و نوش تو لے کے دیں، اس کے بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ تربیت اہل بیت ہے۔ خیر، زندگی بخیر رہی تو پھر آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ آج میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت کتنے عزادار، کتنی سیدانیاں زیر آسمان بیٹھی ہیں، کتنے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، کتنے مومن عزادار پریشان ہیں، کتنے انسان پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے کہ مال خمس و مال زکات فقط شیعوں پر استعمال ہوگا، کیا اس کے علاوہ ہمارے پاس مال نہیں ہے؟ ہم مال دیتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ کب ہو جائے گا، خدا کہتے تو دے کے دیکھ، اگر 1000 گنا واپس کر دوں تو مجھے خدا نہ کہے۔ اور امام حسین مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تنگ دستی میں اللہ سے، تنگ دستی میں اللہ سے صدقے کے ذریعے تجارت کرتا ہوں۔ یہ آل محمد کا ظرف ہے، یہ آل محمد کی عظمت ہے، یہ آل محمد کی کرامت ہے کہ اگر گھر میں نبی ہونا، آپ اور میں تو بڑے آسانی سے سن کے سلوات بھی پڑھ دیتے ہیں، نعرے بھی لگا دیتے ہیں، لیکن وہ چادر، جس چادر کی قیمت پروردگار کے یہاں تطہیر کی منزل پر ہو، اگر شہزادی کے دروازے پر کوئی فقیر آ گیا، کا فضا تجھے پتا ہے حسنین کے کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں، 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، لیکن دروازے پہ فقیر آیا ہے، خالی نہیں جانا چاہیے۔ عزاداروں میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ اگر شہزادی ایک مرتبہ ارادہ کر لیتی نا کہ جنت سے کھانے آ جائیں، آ جاتے اور آئے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ہمارے لیے شہزادی نے کی، پروفیسر میری چادر یہودی کے گھر گروی رکھ کے آؤں اور وہاں سے کچھ جب لے کے آ، میں اسے پیس کر روٹیاں بنا کر اس فقیر کو دے دوں کہ میرے دروازے سے کوئی فقیر خالی نہ جائے۔ شام کو جب یہودی گھر میں آیا کرتے تھے،
میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی جب گھر سے رخصت ہو تو لباس فاخرہ سے رخصت ہو. عزادار و شہزادی کو وہ لباس پہنایا گیا. جب میری شہزادی رخصت ہو کر امیر المومنین کے گھر میں داخل ہو رہی تھی تو دروازے پر ایک کنیز سائل کھڑی ہوئی تھی. شہزادی اندر گئی, لباس تبدیل کیا اور وہ لباس فاخرہ اس کو دے دیا. اللہ کے رسول نے اگلے دن پوچھا وہ لباس کہاں گیا؟ کہا بابا فقیر آیا تھا, میں نے صدقہ کر دیا. عزاداروں تو غریبوں اور یتیموں کا اتنا خیال کرتے ہو, ان کے یتیموں کا کیا خیال کیا دنیا. عزاداروں بھی مجھ سے پہلے ذاکر نے وہ مرثیہ پڑھا, میں چاہتا ہوں کہ اسی سے متصل کر دوں کہ پھٹے ہوئے کفن میں, پھٹے ہوئے لباس میں جناب سیدہ سکینہ کی شہادت کی شب آئی نا. امام سجاد جناب زینب کبریٰ کے پاس آ کر کہنے لگی مجھے آج بابا بہت یاد آ رہا, اماں کوئی سبیل ہے کہ میرے ملاقات میرے بابا سے ہو جائے. عزادارو جناب سید سجاد جناب زینب کبریٰ سے فرماتے ہیں کہ اماں میری بہن کو میرے سینے پر لٹا دو, میں بھی تو حسین کا بیٹا ہوں, اس سے خوشبو آئے گی تو کچھ نہ کچھ اس کے دل میں سکون آ جائے گا. عزادارو جناب سید سجاد کے سینے پہ لٹایا گیا. جناب سیدہ سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے بھائی کی داڑھی میں کنگھا کر کے کہا سجاد میں پہچانتی ہوں میرا تو میرا بھائی سجاد, مجھے بابا چاہیے. عزادار و شہزادی اتنی زور کے روئی کہ شہزادی کی آواز ملعون یزید کے دربار تک گئی, اس کے محل تک گئی. اس نے اپنے غلام جعفر سے کہا جاؤ دیکھو زندان میں کوئی بچہ شہید تو نہیں ہو گیا, کوئی قیدی نہیں, انتقال تو نہیں کر گیا. عزادارو جعفر نے واپس جا کر اطلاع دی, کہنے لگا کوئی بچہ کوئی قیدی مرا تو نہیں ہے, لیکن حسین کی بیٹی نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. عزادارو جناب سکینہ نے خواب میں دیکھا تھا بابا کو. بابا کہہ رہے تھے سکینہ میں تجھے لینے آیا ہوں, تیری مصیبت کے دن تمام ہو گئے. خدا جانے میں 2-4 دن میں چھٹی دے, بہت زیادہ پڑھ نہیں سکوں گا. جن کے گھر میں چھوٹی بچی آئے تھوڑا تصور کر کے دیکھیں کہ 5 سال کی بچی کتنی ہوتی ہے, 5 سالہ بچی کتنی ہوتی ہے. عزادارو امام حسین علیہ السلام کا سر چلا آیا زندان میں, رات کا وقت تھا, دروازہ کھلا. دربار نے کہا مولا سجاد سے مولا وہ آپ کے بابا کا سر بھیجا ہے ظالم نے. امام اٹھے, کھڑے والے ہاتھوں پر بابا کا سر لیا, آگے بڑھے. جناب زینب کبریٰ بھی اٹھی, جب پتہ چلا بھائی کا سر آیا ہے تو تیمیاں بھی کھڑی ہو گئی. عزادارو زندان میں سردار کا سر آیا تو جناب سیدہ زینب نے ماتم کیا بیویوں نے. عزادارو جناب سکینہ اندھیرے میں پہچان نہ سکی ہوا کیا ہے. جناب زینب نے جب تشت ہاتھوں پہ دیا نا, کہنے لگی اماں مجھے کھانا نہیں, بابا کا سر چاہیے. کہنے لگی سکینہ تیری قسمت میں کھانا کہاں, تیرے بابا کا کٹا ہوا سر آیا ہے. عزادارو یہ جملہ سنیں, جناب سکینہ نے تشت لیا, زمین پر بیٹھ گئی, سر کو گود میں لے کر منہ پر منہ رکھ دیا. آواز دے کے کہتی ہے بابا آنکھیں کھولے. بابا دیکھیں نا زمین سے کان زخمی ہے, بابا میری گال لیے. بابا میرا جینے کو جی نہیں چاہتا. بابا میں روتی ہوں تو ظالم جھڑکتے ہیں. بابا اگر میں روتی ہوں تو ظالم جھڑکتے ہیں. بابا میں سو نہیں سکتی. بابا میرے پہلو زخمی ہیں. بابا کس نے مجھے اسی کمسنی میں یتیم کیا. بابا کس نے آپ کی گردن پر تلوار چلائی.
ادادار و شہزادی روتے روتے خاموش ہو گئی. زمین کی طرف پڑھی تو جناب زینب کبریٰ نے سر کے نیچے ہاتھ رکھا. سمجھی شاید بچی کو نیند آ گئی، لیکن جب سے زمین پر رکھ کر علی کی بیٹی نے نبض پر ہاتھ رکھا، علی کی بیٹی کی چیخ نکل گئی. آواز آئی بھابی ربا سکینہ سکینہ خبر لو، ازادار الا للہ و الا الیہ راجعون کی. بس ازادارو سر اٹھا کر تشت میں رکھا. امام سجاد علیہ السلام نے پیغام بھجوایا، میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، غسالہ کو بھیجا جائے. غسالہ آئی، لکھتے ہیں کہ چھوٹی سی لہر بھی کھلی اسی زندان میں، لیکن تین لاشیں ایسے ہیں جن کو چھوڑ کر غسل دینے والے چلے گئے. پہلا لاشا جناب سیدہ فاطمہ کا تھا کہ جب پہلو شکستہ صاحب المومنین نے ہاتھ ہٹایا تو علی چیخ مار کے الگ ہو گئے. رضا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے نہیں بتایا میرا پہلو. عزیزان گرامی، بس زیادہ نہیں پڑتا. دوسرا جنازہ جناب سیدہ سکینہ کا ہے. عزاداروں غسالہ آئی، پانی لایا گیا. جب معصومہ کو تخت غسل پر لٹایا گیا، غسالہ نے کرتا اتارنا چاہا، کرتے کے ساتھ کھال اترنے لگی. غسالہ دوڑی ہوئی امام سجاد کے پاس آئی، کہنے لگی مولا سجاد، بچی کو کون سی تکلیف تھی؟ میں کرتا اتارتی ہوں تو بچی کی کھال ساتھ آتی ہے. امام کی آواز آئی، میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی. آئے سکینہ نے کربلا سے شام تک اتنے تازیانے کھائے. قربانی کرتا چمٹ کے رہ گیا. بس ازاداروں، یقیناً آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے. میں زیادہ سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں، آخری جملے بس ختم کرتا ہوں روایت. اسی پرانے لباس میں غسل ہوا. خدا جانے امام نے جنازہ کیسے پڑھا، لیکن جب امام سجاد نے اپنے ہتھکڑی والے ہاتھوں پہ جنازہ اٹھایا، آواز دی بیویوں آؤ، بیویوں آؤ، میری بہن کا آخری دیدار کر لو. ارے میری سکینہ جا رہی ہے. ازادار زندان میں کوہرام مچا، سب آئے لیکن رباب نہیں آئی. کیا ہوا؟ کہ رباب سے کھڑا ہی نہیں ہوا تھا. تو بیویوں نے سہارا دیا، رباب قریب آئی، آواز دی سکینہ، اصغر کربلا میں رہ گئے، تم نے زندان میں ساتھ چھوڑ دیا. بتاؤ تو اماں کس کے سہارے دیے؟ بس میرے مولا، امام سجاد لہر کے قریب لائے جناب سکینہ کو، اور ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے امام نے التجا کی، بابا قبر میں جنازہ اتارتے وقت دو افراد ہوتے ہیں، ایک جنازہ دینے والا، ایک جنازہ